ایک شہید کا ذکر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، ابو جہل عتبہ شیبہ کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ یہ وقت کا امریکہ تھا نا، جب تن بدن پہ آگ لگی، اطلاع ملی پہلے مرد کلمہ پڑھتے تھے، اب عورتوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا، گرفتار کرو۔ سیدہ سمیہ کو گرفتار کر لیا، ابو جہل کے سامنے پیش لیا۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ سمیہ کہنے لگی ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں غلام بن چکی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا تو نے اجازت بھی نہیں لی، کلمہ پڑھ میری اجازت کے بغیر تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور تو نے حضور کا کلمہ میری اجازت کے بغیر تو نے کلمہ پڑھا۔ مولانا عمر صاحب سمیہ کہنے لگی او ابو جہل، جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے، جب متلاشی کو منزل مل جائے، جب بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، آیات قرآنی سن کر پیغمبر کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنا جرم ہے، میں 1000 مرتبہ اس جرم کا اقرار کرتی ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں، عورت ہے، صنف نازک ہے اور عورت ہے، میری طرف عورت ہے، رضی صاحب جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ قاری صاحب سن لو کیا ہے، باہر چلے جاؤ، پھر اتھے ہی تقاضے دبا کے بیٹھنا، میری تقریر ضائع نہ ہو جائے ذرا گیا، کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، پھر ایمانداری سے بتاؤ مزہ آ رہا ہے، وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن جب کوئی درمیان میں تقاضے والے آ جاتے ہیں نا، پھر میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کبھی آپ پنجاب میں تشریف لائے، اللہ آپ کو لے آئے، مجھے 40 سال ہو گئے ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ مولانا عزیر صاحب 40 سال ہو گئے، لیکن جمعہ پڑھو، مجال ہے کہ بندے نیچے بھی دیکھ جائیں یا دائیں دیکھیں یا بائیں، ایسے ہی گردر رہتی ہے، آنکھیں میرے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر وہ تقریر سنتے ہیں، مزہ بھی ہے۔ پھر دور دراز سے آتے لوگ، اور پورے شہر سے بڑا مجمع اللہ کے فضل سے اس فقیر کا ہوتا ہے، کیونکہ اب ریڈی میڈ جمعے ہو گئے ہیں، ریڈی میڈ جمعے جانتے ہیں، اب 1 بجے ہو گیا، مولانا عمر نے 1 بجے پڑھایا، ساتھ والا کہتے میں 1:45 بجے پڑھاؤں، کوئی کہتا میں 1:15 بجے پڑھاؤں۔